قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اسلام ایک منظم و کامل دین ہے۔ اس کی تمام تعلیمات میں نظم و ضبط، اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد کی عمدہ تربیت دی گئی ہے، جس کا اعلیٰ نمونہ نماز میں نظر آتا ہے۔ لہذا لوگوں کو ان تمام اجتماعات میں منظم رکھنے کے لیے صف بندی کی تعلیمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باجماعت نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنے پر خصوصی توجہ دلائی ہے اور اسے حسن صلاۃ اور اتمام صلاۃ قرار دیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں صف کو درست کرو، اس لیے کہ صف کو درست کرنا نماز کے محاسن میں سے ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صف کا سیدھا کرنا نماز کے مکمل ہونے کا جزو ہے۔ سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کرتے گویا کہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیال ہو گیا کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح برابر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز شروع فرما دیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا اور بالکل برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دوران نماز صفوں کو درست، سیدھا اور برابر کرنے کی کس قدر تاکید ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی صفیں اس قدر سیدھی اور برابر کرنے کی کوشش فرماتے تھے کہ ان میں کوئی سوت برابر بھی آگے پیچھے نہ رہنے پائے، یہاں تک کہ طویل مدت کی مسلسل کوشش اور تربیت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اب انہیں صف بندی کا طریقہ آ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک بندے کی کوتاہی دیکھی تو پرجلال انداز میں فرمایا: میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اگر صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے میں لاپرواہی اور کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالی جل شان اس کی سزا میں تمہارے رخ ایک دوسرے سے مختلف کر دے گا، یعنی تمہاری وحدت اور اجتماعیت پارا پارا کر دی جائے گی اور تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔
سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں کندھوں کے اعتبار سے نرم ہو، یعنی کندھوں کو نماز میں اس طرح سخت کر کے نہ رکھے کہ دائیں بائیں والے کو ایذا ہو۔ سیدنا حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حکم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں قدرت ہو تو صف اول میں امام کی پیچھے کھڑے ہوا کرو، یعنی عین امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کرو۔ اور راوی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ نماز با جماعت میں صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی اپنے کندھوں کو ملا کر کھڑے ہو جائیں، پاؤں کی ایڑیوں کے پچھلے حصے کو صف کے پچھلے کنارے پر رکھ لیں تو صف سیدھی ہو جائے گی۔ احادیث اور فقہ کی کتابوں میں صف بندی کی ترتیب یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلا مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو، اس کے بعد آنے والا شخص پہلے مقتدی کی دائیں جانب سے، پھر بائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اس طرح جب پہلی صف مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسری صف بنائی جائے، اس کے بعد تیسری چوتھی صف بنائی جائے۔ اگلی صف میں جگہ خالی ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح درمیان میں ایک مکمل یا کئی صفیں خالی چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہونا خلاف سنت اور مکروہ ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اور اگر مانع اقتدا کوئی چیز پائی گئی، مثلا درمیان میں شارع عام حائل ہے اور اس حائل کے بعد کوئی شخص امام کی اقتدا میں نماز پڑھتا ہے اور درمیان میں صفوں کا تسلسل بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اقتدا درست نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسری صف والوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسری صف والوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری صف والوں پر، پہلی، دوسری اور تیسری صف وغیرہ میں بھی فضیلت صف کی دائیں جانب کو، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ لیکن اگر دائیں جانب مقتدی زیادہ ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے والے کو دور اجر کی بشارت دی ہے۔ پس دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت اس صورت میں ہے جبکہ بائیں جانب مقتدیوں کی تعداد کم نہ ہو، دونوں جانب برابر مقتدی ہوں، ورنہ بائیں جانب کھڑا ہونا دائیں جانب کھڑے ہونے سے افضل ہوگا اور اس پر دور اجر ملے گا۔ اور دور اجر کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو جتنا اجر ملے گا اس سے اس کا ڈبل ملے گا، کیونکہ امام کا صفوں کے بیچ میں ہونا، اس کی دونوں جانب مقتدیوں کا برابر ہونا دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں باجماعت نماز میں اپنی صفوں کو درست کرنے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔
إنك أنت التواب الرحيم